إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اس دنیا کا مالک بھی اللہ ہے اور آخرت میں بھی بادشاہت صرف اسی کی ہے. عطا وہ کرتا ہے، نوازتا وہ ہے، کامیاب وہ کرتا ہے، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی. یہ جو اللہ تعالی کا مقام ہے، جو اس کی شان ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس. الملک مالک الملک. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء لمن الملک اليوم مالک یوم الدین. ملک، مالک، بادشاہت، بادشاہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام، اس کی صفات میں سے ایک صفات ہے. دنیا میں نظام اس نے بندوں کو دیا ہے، مقام دیا ہے اختیار کے حساب سے. دنیا کی بادشاہت، دنیا کے اختیارات، دنیا کی سلطنتیں محدود ہیں. دنیا کی بادشاہت یہ ہے کہ میں ظاہر پر قبضہ کر سکتا ہوں. کسی کے پاس اناج ہے زمین سے اگا ہوا، کسی کے پاس مال و دولت موجود ہے، میں بادشاہ ہوں تو اس پر قابض ہو سکتا ہوں اپنے قہر سے، اپنی سلطنت سے، اپنے اختیارات سے. اس کو خرچ کرنا چاہوں خرچ کر سکتا ہوں، اس کو روکنا چاہوں روک سکتا ہوں. یہ بس اتنا ہی اختیار ہے. زمین سے اس اناج کو اگانا، آسمان سے پانی کو برسانا، یہ اختیارات ہم انسانوں کو اللہ نے نہیں دیے، بادشاہت دینے کے باوجود بھی. دنیا میں اللہ تعالی نے قل اللہم مالک الملک، اللہ تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہت ہی ساری تیری ملکیت میں ہے. یعنی جس کو ایک لقب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، فارسی کا جو یہ لقب ہے شہنشاہ، وہ اس کا ایک مفہومی ترجمہ بن سکتا ہے. مالک الملک، اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اسی لیے مالک الملک یہ بدترین لقب ہے اگر کسی کو مل جائے. کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ جس شخص پر ناراض ہوگا، جو سب سے زیادہ بدترین حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وہ آدمی ہے جس کا دنیا میں نام رکھا گیا مالک الملک.
تو وہ ایک اکیلا اللہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ سلطنتیں عطا کرتا ہے، بادشاہتیں دیتا ہے اور بادشاہتیں چھین لیتا ہے. تو تل ملک من تشاء، اور جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے. کیوں؟ یہ دنیا کی بادشاہت جو ہے، دنیا پوری کی پوری اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری دنیا، سارے خزانے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اوقات اللہ کے ہاں اس دنیا کی نہیں ہے. پھر اس دنیا کی تقسیم کا لہذا معیار یہ نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ جس کو وہ چاہتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، جو اس کا اپنا ہے، اسے نواز دیتا ہے دنیا سے، اسے بادشاہت عطا کرتا ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اکثریت بادشاہتیں، حکومتیں ظالموں کو ملی ہیں، بلکہ ایسے ایسے کمبختوں کو ملی ہے کہ جو اللہ کی بادشاہت لے کر اس کا دین، اس کا فضل، اور اسی کے سامنے کھڑے ہو کر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت. اس نے خود بادشاہت کے ساتھ ساتھ الوہیت کا دعویٰ کیا، نمرود. اور جاہل اتنا تھا، جو میں نے ابھی شروع میں بات عرض کی کہ یہ بادشاہت جو عطا ہوتی ہے محدود ہوتی ہے، اختیارات محدود ہوتے ہیں، ملتے ہیں لیکن محدود ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی لامحدودیت ذکر کی کہ اس کے اختیارات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے. وہ تو زندہ کرتا ہے، مار دیتا ہے. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. اس کی زندگی اور مارنا کیا تھا؟ وہ موجود کے اوپر تھا. یہ آدمی ہے جس کو سزا ہوئی ہے، جس کو قتل کیا جانا ہے، جس کو سزا کے طور پہ مارا جانا ہے، اور یہ آدمی ہے جس کے لیے بریت کی، اس کے لیے آزادی کا فیصلہ ہوا ہے. تو اس نے کہا یہ دیکھو، اس کے لیے موت ہے اور اس کے لیے زندگی ہے، میں فیصلہ تبدیل کر دیتا ہوں، اس کو مار دیتا ہوں، اس کو زندہ کر دیتا ہوں. اس کو چھوڑ دیا، اس کو مار دیا. دیکھو میں نے زندگی بھی دی، میں نے موجود. اللہ وہ ہے جو عدم سے لے کر آتا ہے. وہ مفہوم وہ سمجھ نہ سکا. بادشاہت اس کو بھی دی رب تعالیٰ نے. بادشاہت فرعون جیسے کو بھی دی، جس نے کہا تھا لیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، میں خدا بھی ہوں، انا ربکم الاعلی بھی ہوں، اور میں الہ بھی ہوں تمہارا. ما علمت لکم من الہ غیری، میں خدا بھی ہوں، مجھے پوجو بھی، اور میں رب بھی ہوں، تمہیں پالنے والا، کھلانے والا، تمہارا سب کچھ سنبھالنے والا. وہ ایسوں کو بھی بادشاہت دی. اس نے بادشاہت دی تو اپنے نیک بندوں کو بھی دی. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. یہ آل ابراہیم جو تھی علیہ السلام، ان کو اللہ نے کتاب و حکمت سے نواز دیا، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل. اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت، بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے، جس کے ایک دور کے ان کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے بنی اسرائیل کے، جس کو آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبیہ لم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. کوئی بادشاہ آ جائے، ہمارے اندر بادشاہ ہو جس کے ساتھ مل کر ہم لڑیں. اللہ نے طالوت مقرر کر دیا. طالوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ وعلمہ مما یشاء. یہ نظام بادشاہت اللہ تعالیٰ نے پھر داؤد علیہ السلام کو عطا کیا. داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ، ملک، وورث سلیمان داود. اور پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ، اور ایسے بادشاہ کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ بخش بھی دے اور ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو میرے بعد پھر دنیا میں کسی اور کو نہ مل سکے. وہ دی ان کو اللہ نے. آپ پڑھتے ہیں قرآن، ومن الشیاطین من یغوصون لہ ولسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر. ہوا بھی تابع، جنات بھی تابع، جانوروں کی بولی بھی. ایسی بادشاہت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. یہ اللہ کے نیک بندے تھے لیکن بادشاہ تھے. حکومتیں اللہ نے ان کو عطا کی، دنیا کے اقتدار ان کو دیے. وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے. جب وقت پورا کرنا چاہے تو اس سے اس کی بادشاہت کو لے لیتا ہے. اب ذرا سا غور کیجئے، یہ تو آپ خود تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کیسی کیسی بادشاہتیں چھن جاتی ہیں، کیسی کیسی حکمرانیاں. عروج پر ہوتا ہے انسان، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، مجھ سے کوئی میری بادشاہت، سلطنت چھین نہیں سکتا. حالیہ تاریخ اٹھا لیجئے،
40-50 سالہ تاریخ اپنی دنیا کی، آس پاس کے ممالک کی، عرب ممالک کی، اپنے ملکوں کی، اپنے حالات کا تجزیہ کر لیجئے، آپ کو ایک سے ایک مثال ملے گی اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے۔ اوپر آواز تھوڑی سی چیک کر لیں وہ خواتین میں۔ تو اللہ کے اس نظام کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک سے ایک مثال نظر آئے گی کہ کیسے اللہ نے سسٹم بنایا ہے۔ کبھی کسی کی بادشاہت اس کا بھائی چھینتا ہے، کبھی بھتیجا چھینتا ہے، کبھی باپ چھینتا ہے، کبھی بیٹا باپ کو قتل کر کے بادشاہت کے لیے، یعنی جس کے اوپر انسان کو اعتماد ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے کہ میرا ساتھ دے گا، وہی اس کا تختہ پلٹ دیتا ہے۔ ایسے ایسے عروج پر لا کر زوال دیتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کبھی نیچے سے اٹھا کر کبھی کسی کو اوپر پہنچا دیتا ہے۔ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ آدمی بادشاہ بن سکتا ہے، یہ آدمی حکومت اختیار کر سکتا ہے، یہ آدمی سلطنت کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے۔ تو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، لیکن یہ بادشاہت دنیا کی ہے۔ انسان بڑے بڑے بادشاہ تاریخ مطالعہ اگر کریں، اکثر و بیشتر گزرتا ہے بادشاہوں کا، ہشام ابن عبد الملک پور دور امیہ کے، بنو عباسیہ کے، بڑے بڑے ہمارے دور حاضر کے حکمرانوں کا، بادشاہوں کا نظام گزرتا ہے۔ جی رہے ہوتے ہیں، موت سامنے نظر آ رہی ہے، پتہ ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے، لیکن بادشاہ چھٹ نہیں پا رہی۔ افسوس اس چیز کا ہے کہ رہ گیا، بادشاہ تو ہوں لیکن اس بادشاہت کا کیا فائدہ کہ جس میں انسان اپنے آپ کو خود نہ بچا سکے۔ اس سے بڑا عجز کیا ہوگا، اس سے بڑا نقص کیا ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو بچا نہ سکے، اس بادشاہت کی کرسی پر مستقل بٹھا نہ سکے، وہ کرسی اس سے چھن جاتی ہے، سانسیں رک جاتی ہے، زندگی کی لکیر پیچھے رہ جاتی ہے، بادشاہتی نظام کہیں اور چلا جاتا ہے۔ یہ تقسیم الہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ ہاں، یہ عزت کا جو معیار ہے نا، یہ دنیا نہیں ہے، کیونکہ بادشاہت دینا جسے چاہے دے رہا ہے، جسے چاہے چھین رہا ہے، عزت جسے چاہے دے رہا ہے۔ اللہ کیا عزت جو ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، بارگاہ الہی میں عزت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو اس عزت سے نوازا ہے۔ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، جس کو دنیا میں کوئی مقام چاہیے، کوئی اعتبار چاہیے، کچھ بننا ہے، تو یہ تو اللہ کے پاس ہے ساری عزت کے اختیارات۔ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے۔ اللہ کس کو عزت دیتا ہے؟ اللہ اس کو عزت دیتا ہے جس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، جس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، جس کو اپنی عبادت کی توفیق دے دیتا ہے، جس کو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اس سے اللہ تعالیٰ محبت کا ارادہ کرتا ہے، اس کے سینے کو اپنی راہ کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو عبادات کی توفیق دیتا ہے، اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اس کو اپنا مقرب کرتا ہے، اور پھر اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ رب اکبر واشہد لو اقسم علی اللہ لا برہ، کتنے ایسے ملیں گے آپ کو چلتے پھرتے جن کی اوقات کچھ نہیں ہوتی، مدفوعون علی الابواب، دروازوں سے ان کو دھتکار دیا جاتا ہے، کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے، کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے، یہ وہ مجذوب نہیں ہے، یہ گھومتے پھرتے ننگے ملنگ فقیر نہیں ہے، ڈونگی یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہے۔ یہ اگر اللہ کی قسم اٹھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں نا، تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہتا ہے وہ ذلیل کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ اس کو دنیا کی بادشاہت بھی مل جائے، بڑے بڑے آتے ہیں نا حکمران، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، منہ پہ تو چاپلوس قسم کے ان کے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے سب گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اوپر، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اپنے اوپر بننے والے لطیفوں کو خود پڑھ کر ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اتنی ذلت کا اتنی پستی میں چلے گئے کہ اپنے اوپر اپنی ذلت، اپنے اوپر مذاق، اپنا استہزاء پڑھ کے خود محظوظ ہو رہا ہوتا ہے آدمی۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب تین باتیں سمجھنے کی ہیں، تین مسئلے سمجھنے کے ہیں۔ پہلی بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی خیر کا بھی مالک ہے اور شر کا بھی مالک ہے، دیتا بھی ہے اور لے بھی لیتا ہے۔ لینا ہم سمجھتے ہیں شر ہے، وہ ہر چیز کا جو بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ یرجعون۔
اس کا آرڈر ہوتا ہے کن. اس نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا علیہ السلام. اس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جس کی تفصیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنوں کے حساب سے ذکر فرمائی ہے. کچھ اور چیزیں ہیں جن کو قلم کے متعلق بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کو بھی اللہ نے خود پیدا کیا ہے. اس کے علاوہ کائنات کی تخلیق میں تقریباً اور دیگر چیزیں کچھ اور بھی ہوں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غیب پہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کا سسٹم یہ ہے، اس کا نظام یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ کچھ کام نے ہونا ہے تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اسباب اس کے کن کے محتاج ہوتے ہیں. ادھر وہ کن ہوتا ہے، ادھر وہ چیزیں سب سمٹتی ہیں، بنتی ہیں اور اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے. وہ رب تعالی ہر چیز کا خالق ہے. لیکن بیدک الخیر، اس آیت میں بیدک الخیر، خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی. اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے. شر بھی ہے لیکن خیر تیرے ہاتھ میں. نسبت ادب کا احترام یہ ہے کہ اللہ کی طرف نسبت خیر کی ہو، کیونکہ شر میں بھی خیر ہوتا ہے، برائی میں بھی اچھائی ہوتی ہے. ہمیں برائی زیادہ نظر آتی ہے، اچھائی سے ہم نظریں چرا لیتے ہیں، اچھائی کو بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے. دوسرا مسئلہ جو آپ نے اور میں نے سمجھنا ہے اس آیت کے تناظر میں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی بادشاہتیں اور حکومتیں عطا الہی ہے. اللہ عطا کرتا ہے، نوازتا ہے. کوئی انسان کتنی بھی کوشش کر لے ملتی نہیں ہے. مثال ہے آپ کے سامنے، وہ نظام کوئی جمہوریت کا ہو، وہ نظام کوئی بادشاہت کا ہو، نظام کوئی خلافت کا ہو. دنیا میں جو بھی نظام اور سسٹم حکومتوں کے لیے آئے ہیں، انسان کوشش کرے مل نہیں پاتی جب تک حکم الہی نہ ہو. عطا کرتا ہے اللہ. اور اللہ نے انبیاء کو بھی یہی ذکر فرمایا ہے کہ ہم عطا کرتے ہیں. اللہ نے مومنین کے لیے بھی یہی ذکر فرمایا ہے. نسبت ہمیشہ اللہ نے پورا قرآن اٹھا کر دیکھی اپنی طرح، الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین میں تمکین عطا کرتے ہیں، جن کو ہم زمین میں مقام عطا کرتے ہیں، عہدے عطا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں. انی جاعلک للناس امام ابراہیم، ہم تمہیں علیہ السلام، ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، مقتدا بنا رہے ہیں جس کے پیچھے لوگ چلیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کی قیادت جو ہے وہ دینی بھی رہی اور دنیاوی بھی رہی، کیونکہ اللہ نے ان کی نسلوں میں بادشاہ پیدا فرمائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قال ومن ذریتی، اللہ یہ جو امامت کا سلسلہ میری ذریت میں بھی چلے. اللہ نے جواب دیا، قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. جو ظالم ہوگا اس کو یہ امامت نصیب نہیں ہوگی. یہ امامت دینیہ ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے. ظالم کو نہیں ملے گی. چلے گی آگے سلسلہ، تمہاری اولاد میں انبیاء آئیں گے. بات تھوڑی سی سمجھیے گا میرے ساتھ. دو چیزیں ہیں، ایک ہے عطا الہی حکومت، اور دوسرا ہے باپ کے بعد بیٹے کا آ جانا، جس کو ہم بادشاہتی نظام کہتے ہیں. ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ حکومت بھی ہم نے خود حاصل کرنی ہے، اس کے لیے تک و دو کرنی ہے. جو اقامت دین کا عام طور پہ ہمیں مفہوم پیش کیا جاتا ہے، آغاز ہی اوپر سے ہو، ورنہ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکاتیں، تمہاری دعائیں، تمہارے اذکار تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے. کوئی چیز قبول نہیں ہے. اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اصل خلافت کو قائم کیا جائے، اقامت دین. آغاز ہی اوپر سے ہو. انبیاء نے آغاز نیچے سے کیا ہے. ہمیں تصور یہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے حکومت تبدیل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے. تو یہ بات ذہن نشین اچھی طرح کر لیجئے. اللہ نے آپ کو قوا انفسکم اہلیکم نارا، اپنے آپ کو نیچے سے تبدیلی کا آغاز آپ کو دیا ہے. اپنے گھر کو آگے بڑھ جائیے، اصلاح ہو جائے، آگے بڑھتے جائیے، بڑھتے جائیے، بڑھتے جائیے. امامت آپ کو اللہ عطا کر دے گا. یہ عطا الہی ہوتی ہے. یہ چھیننے سے، مانگنے سے نہیں ملا کرتی. چھیننے والے، مانگنے والے مانگتے رہتے ہیں، چھیننے والے چھیننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کامیاب نہیں ہوتے جب تک تؤتی الملک من تشاء، وہ فیصلہ نہ آ جائے کہ جسے رب نے عطا کرنا ہے. پہلا مفہوم، یہ بڑا تفصیلی بات ہے، اس پر تو یہ موضوع بہت تفصیلی الگ سے اپنی ذات میں ہے، لیکن میں صرف اس آیت کے تناظر میں آپ کو یہ مسئلے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ اشارہ ہے صرف. دوسری چیز اسی تناظر میں، اسی باپ کے ساتھ، باپ کے بعد بیٹا آ جاتا ہے، جس کو بادشاہتی نظام، ملوکیت کہا جاتا ہے. وہ ہماری نظروں میں
بہت بری بنا کر پیش کی گئی کہ ملوکیت بادشاہت تو اسلام سے دین سے اللہ کے نظام سے متصادم ہے. یہ ہے ہی طریقہ کار غلط. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، اسلام نے واضح طور پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں قرآن مجید میں حکومت عطا کرنے کا کوئی یا نافذ کرنے کا اختیار کرنے کا کوئی خاص طریقہ وارد نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اپنے بعد اس حکومت کا، اس خلافت کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا کس کے پاس جائے گی. واضح الفاظ میں اشارتاً تھا جو کہ صراحت کے قائم مقام تھا، جسے صحابہ نے استدلال کیا تھا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعیین کر دی، میرے بعد خلیفہ عمر ابن خطاب، نام لے کر کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. سیدنا عمر نے، پچھلے دو طریقے تھے، بغیر کچھ کہے چلے جائیں، تعیین کر کے جائیں. انہوں نے کہا یہ 6 لوگ ہیں جو عشرہ مبشرہ کے ہیں، باقی بچے ہیں. ایک کو نکال دیا تھا اپنے بہنوئی کو، سعید ابن زید کو. باقی یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک تم آپس میں خود مشورہ کرو. اہل شورا کے سپرد کر دیا، خود اختیار کر لینا کسی ایک کو، اور وہ بعد اس کے بعد اس کے پاس نظام ہوگا. نہ کوئی بادشاہت کا نظام شریعت نے کہا کہ کوئی یہی طریقہ ہے، نہ خلافت کا کوئی نظام یہی طریقہ ہے. شریعت نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی امامت پر آ جائے، جو بھی قیادت پر آ جائے، اس نے عادل ہونا ہے. وہ باپ کے بعد اگر بیٹا آتا ہے اور قابل ہے، لائق ہے، تو وہ آ سکتا ہے. وورث سلیمان داود، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بعد آئے تھے اور بیٹے تھے بادشاہ، ان کو بادشاہ کہا جاتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اس چیز کو ذکر فرمایا، اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد کروائی ہیں. میرے قوم کے لوگوں اذکروا نعمت اللہ علیکم، سورہ مائدہ کی آیت ہے. اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہیں ان کو یاد کرو. اللہ نے تمہارے اندر انبیاء پیدا کیے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنائے ہیں، اور تمہیں وہ نعمتیں دی جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دی. اس بادشاہت کا بنی اسرائیل پر اللہ کا جو احسان ہے وہ بار بار اللہ نے ذکر کیا ہے. تو یہ باپ کے بعد بیٹا آ جانا یہ غلط نہیں ہے. باپ کے بعد نا اہل بیٹے کا آنا یہ غلط ہے. نا اہل کا آنا غلط ہے، مطلقاً بیٹے کا آنا غلط نہیں ہے. تو بادشاہتی نظام کے خلاف یہ قرآن کی، میں اپنا عقیدہ، میں اپنا نظریہ اپنے جذبات سے نہیں بناتا. مجھے کیا اچھا لگتا ہے، کیا بہتر ہونا چاہیے، کیا چیز صحیح ہے، کون سا انقلاب اچھا ہے، یہ میں اپنے جذبات سے ان چیزوں کو طے نہیں کروں گا. میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے تابع ہو کر چلوں گا. نہ میں کسی حکومت کا نہ یہاں دفاع کرنے کے لیے کھڑا ہوں، نہ مجھے کسی بادشاہتی نظام سے کوئی سروکار ہے کہ مجھے اس سے کوئی نذرانے ملتے ہوں، اور نہ ہی مجھے کسی اور بادشاہتی نظام سے کوئی دشمنی ہے. میری تائید ہونی چاہیے ہر اس کے ساتھ جو امام عادل ہے، اور دعا ہونی چاہیے اللہ اس کی مدد اور نصرت فرمائے. لیکن تنظیر کے اور تحصیل کے اعتبار سے، ایک نظریہ بنانے کے اعتبار سے، ایک اصول اور ضابطہ جو شریعت نے دیا ہو، وہ میں کم از کم میری ذمہ داری ہے غلط لوگوں تک نہ پہنچاؤں. تو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. اس آیت کا جو تیسرا مسئلہ ہے جو سمجھنا ہے، اہم ہے، وہ یہ ہے جو میں نے آغاز میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا، چھوڑ گیا تھا تاکہ آپ کو یہاں سمجھا سکوں، کیونکہ اس کے بعد ایک نتیجہ ہے اور وہ بڑا قابل غور نتیجہ ہے. آغاز ہے مالک الملک، اللہ تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری ملکیت تو تیری ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے بھی تیری ملکیت میں ہے. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. آپ تقریباً سبھی ماشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس قسم کے الفاظ کی آیت تو آپ تقریباً بار بار پڑھتے ہوں گے نا، اور تقریباً کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سمجھ ہی لیتے ہوں گے. للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ بار بار یہ جو جملہ آتا ہے، لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات، للہ ما فی السماوات، یہ جو بار بار اس انداز میں جملے آتے رہتے ہیں، آیات آتی رہتی ہیں قرآن مجید میں، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی. اس وقت بھی میں نے ذکر کیا نا، جو ہم چھوٹے موٹے ہمیں اختیارات معمولی مل گئے تو معمولی ہے، وقتی چھوٹے سے خطے کے اوپر معمولی اختیارات ہیں جس کو ہم شریعت نے اجازت دے دی کہ اس کو بادشاہ کہا جا سکتا ہے.
جس کے پاس یہ تھوڑے اختیارات ہوں کہ لوگوں کو کنٹرول کر رہا ہے، لوگوں کا نظام چلا رہا ہے، لوگوں کے معاملات دیکھ رہا ہے، ان کی بھلائی اور بہتری کے لیے فیصلے کر رہا ہے، وہ بادشاہ ہے. ورنہ حقیقی بادشاہ تو خزانے تو سارے ملکیت تو اس کے پاس، آسمان کی بھی. آسمان ہم سمجھتے ہیں کوئی یہ زمین تو اب آج کی ہماری سائنس تو ہمیں بتاتی ہے نا اس کی حیثیت کیا ہے. اس پورے نظام شمسی کے اندر پھر پورا جو یہ پورا سرکل گھوم رہا ہے، پورا آگے گیلیکسی ہے، آگے پتہ نہیں کیا کیا نظام ہے، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ ابھی تک تو ہم جہاں جہاں تک پہنچے ہیں، جتنا نظارہ آپ نے کیا ہے، جو سیارے اور ستاروں کا آپ کو حجم اور کبر بتایا جاتا ہے، وہ تو ابھی تک پوری کائنات کا شاید 5واں حصہ ہو. ابھی تو 95% اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پھر آسمانوں کی داستانیں الگ ہیں. آسمانوں میں فرشتے کس کس قسم کے. ایک دفعہ بیت العزہ میں کسی کو عبادت کا موقع مل جائے تو پھر قیامت تک اس کا نمبر نہیں آتا کہ کتنی عظیم مخلوق ہے. وہاں آپ کی جنت بھی ہے، وہاں آپ کے نیک لوگوں کی روحیں بھی ہیں، وہاں نامہ اعمال بھی ہے، وہاں انبیاء بھی ہیں. آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کی ملکیت ہے. وہاں اس کا عرش بھی ہے، وہاں پانی بھی ہے، وہاں کرسی بھی ہے، سب اس کی ملکیت ہے. اور آپ کی یہ زمین، یہ پورے آسمان اس عرش اور زمین کے سامنے معمولی نقطے اور ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے. اور زمین کے بھی خزانے اسی کے پاس ہیں. اس زمین کے اندر آج تک جتنی ترقی آپ کی ہو رہی ہے وہ اس زمین سے ملنے والی معدنیات اور خزائن کے بغیر، جو اندر سے آپ کو اللہ کی طرف سے ملنے والی عطائیں ہوتی ہیں جو اللہ نے اس زمین کے اندر پیدا کی ہیں، اس کے بغیر آپ کی ترقی ممکن نہیں ہے. اس کے بغیر آپ کا کام بن نہیں سکتا. ہم نے سمجھا کہ اس چیز کو استعمال کیسے کیا جائے گا، ہم نے اس چیز کو زمین کے اندر کی پیداوار کو پیدا نہیں کیا. یہ جو اناج اور غلہ اور چیزیں نکلتی ہیں جو ہم کھاتے اور پیتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں نکل آتی. پھر قیامت کے دن تو یہ جو معمولی ہم عہدے رکھنے والے، معمولی ہم کبر کے اندر چلنے والے، اپنی ذات میں ہر شخص کوئی معمولی سا عہدہ مل جائے تو وہ جو ہمارے یہاں ضرب المثل ہے فرعون کی، تو ان کا نظارہ تو آپ کرتے ہوں گے چلتے پھرتے. کبھی آپ کو کہیں کسی محکمے میں جانا پڑ جائے، کبھی کہیں کوئی اپنے فیصلے کے لیے کسی دربار کے اندر حاضری لگوانی پڑ جائے. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. عجیب ہی نظام ہے، عجیب ہی نظام ہے. اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما دے. کل قیامت کے دن یہ ساری انسانیت، یہ سارے جو معمولی جو فرعون بنے گھومتے ہیں، یہ سارے کے سارے این ملوک الارض این الجبارون. یہودیوں نے آ کر کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان 7 آسمان اور زمین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پوری بات سنی کہ اللہ ندا لگائے گا تو آپ مسکرا پڑے اور کہا کہ یہ ایسے کمبخت ہیں، مانتے ہیں جانتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وما قدر اللہ حق قدری، جو اللہ کا احترام تھا، جو اللہ کی عزت تھی، مقام اور شان سمجھنا تھا، وہ سمجھا ہی نہیں انہوں نے. اللہ کے ساتھ تو انہوں نے وہ معاملہ رکھا ہی نہیں، وہ تعلق رکھا ہی نہیں جو اس علم کے بعد ہونا چاہیے تھا. مالک الملک ہے. کل قیامت کے دن یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اس دن تو صرف ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہوگی، واحد القہار کی. کوئی ساری انسانیت میں سے چیلنج ہوگا اللہ کا، کہاں ہے زمین کے بادشاہ جبارون متکبرون، یہ کہاں ہے؟ نکل کر آئے تو صحیح، کوئی آرڈر تو دے کر دکھائے، کسی کو کچھ کہہ کر تو دکھائے. زمین کے اندر جس طرح سے آرڈر چلاتے تھے یہ ہو جائے اور یہ نہ ہو، کہاں ہے؟ یہ بھی یہ ظاہری آرڈر کرنے والے بھی، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے مالک یوم الدین کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ زمین پر جو یہ اختیارات ہیں یہ وقتی اور یہ مختصر ہیں، جو میں نے ساری گفتگو کے اندر تشریح کی ہے ان کی قول کی. کہتے ہیں قیامت کے دن تو یہ سب کچھ سلب ہو جائے گا، اور اس قدر سلب ہوگا، اس قدر چھینا جائے گا کہ کوئی قدم بھی اپنا ہلا نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر، بات نہیں کر سکتا. تو بادشاہت صرف اس کی ہوگی، بادشاہت کل قیامت کے دن صرف اس کی ہوگی. جب بادشاہت اس کی ہے، دنیا میں بھی اس کی ہے، مالک بھی، حقیقی مالک بھی دنیا کا وہ ہے، آخرت کا بھی حقیقی مالک وہی ہے. تو جملہ پھر وہی ہے، بات وہی ہے جو میں نے کہا تھا آپ کو اینڈ میں نتیجہ سمجھانا ہے. وما قدر اللہ حق قدر، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سن کر یہودیوں کے لیے کہا تھا کہ جو اللہ کا احترام تھا، اللہ نے خود قرآن مجید میں ذکر کیا وما قدر اللہ حق قدر والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ آسمان اور زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا 24ویں بارے میں. لیکن انسانیت نے جو اللہ کا احترام کرنا چاہیے تھا، جو مقام سمجھنا چاہیے تھا، وہ سمجھا نہیں.
کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو کچھ بھی چاہیے، کچھ بھی مانگنا ہے، کہیں التجا کرنی ہے، کوئی توجہ کرنی ہے، آپ کا تعلق اس مالک الملک کے ساتھ ہے، اس بادشاہ کے ساتھ ہے جو کسی بھی وسیلے کا، ذریعے کا محتاج نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. جو ادھر کن کہتا ہے ادھر حالات بدل جاتے ہیں. کل یوم هو فی شأن یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن. یہ سورہ الرحمن کا ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے، جس کو روایت میں اس کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ کسی کے گناہ معاف کرتا ہے، کسی کی یغفر ذنبا ویفرج کربا ویرفع قوما ویضع آخرین، کسی کے گناہ بخش دیتا ہے، کبھی کسی کی ایک دن مشکل حل ہو جاتی ہے، کسی کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کسی کو بیماری سے شفا مل جاتی ہے، کسی کی بگڑی بن جاتی ہے، کبھی کسی قوم کو مقام اور عروج عطا کر دیتا ہے، کسی دن کسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، کبھی کسی کو سلطنتیں مل جاتی ہیں، ایک ہی دن میں پتہ چلتا ہے حکومت ختم ہو گئی، انسان تخت سے اتر کر سیدھا جیل میں اور قید خانے میں پہنچ گیا. کل یوم ہوا فی شان. آپ ایسے رب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اس کی شان اور عظمت کو بھی سمجھیے. جب اس کے سامنے کھڑے ہوں عبادات کے اندر، اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہوں، تو مالک الملک کے سامنے انسان کھڑا ہے، ان بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے. اور پھر اس آیت کا آغاز ہی یہی، یہ جو آیت میں نے پڑھی نا، تو یہ جان بوجھ کے شروع کا پہلا لفظ میں نے چھوڑ دیا تھا. آپ کو ساری آیت میں نے بتائی، آپ بھی انہی الفاظ پہ غور کرتے ہیں، انہی الفاظ کو پڑھتے ہیں، انہی الفاظ کو سمجھتے ہیں، لیکن پہلے لفظ پر ہم غور نہیں کرتے. وہ پہلا لفظ آغاز ہے قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائیے. اس کے قل کے دو مفہوم ہیں، ایک تو تبلیغی طور پر یہ تا ہے، اور دوسرا مفہوم ہے کہ یہ دعاء المسئلہ کہلایا جاتا ہے. مانگیے اللہ سے، یہ اللہ سے، اللہ کی شان بیان کیجئے، اس شان کے ذریعے اللہ سے مانگیے. آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی پریشانی ہے، ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ سے نہ مانگیں اور وہ آپ کو عطا نہ کرے. سچے دل سے مانگیے، سچے دل سے کہیے. خیر کے خزانے اس کے پاس ہیں، آپ کے لیے کیا خیر ہے وہ آپ کو آپ کے حساب سے عطا کرے گا. میری مرضی، میری منشا سے نہیں. جو میں چاہتا ہوں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خیر ہو. جو میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے خیر لگ رہا ہے، لیکن میں مانگنے کے بعد جب وہ مجھے عطا کرتا ہے، دیتا ضرور ہے. اگر دعا قبول ہو جائے، قبولیت کی شرائط پوری ہو، دعا قبول ہو جائے تو دیتا ضرور ہے. وہ چیز خیر ہوگی تو وہی چیز مل جائے گی. وہ خیر نہیں ہے میرے لیے لیکن میں مصر ہوں، وہ چیز نہیں دے گا کیونکہ میرے لیے بہتر نہیں ہے. وہ تو میرا مالک الملک ہے، وہ تو ارحم الراحمین ہے. نظام تو اس کا ہے، وہ تو میرا، مجھ پر کرم و فضل سارا اس کا ہے. اس کے بجائے کچھ اور دے دے گا مجھے، کسی شر سے بچا لے گا. قبول تو کر لی اس نے. اس دعا کا کچھ نہیں بننا. وہ جو میں مانگ رہا ہوں کوئی اس کا معاملہ صلہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دعا تو قبول ہو گئی نا، کل ملے گی تمہیں. تم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، عبادت کا صلہ وہ کیسے نہیں دے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک خیر، ایک ذرہ، ایک خیر کا اگر لے کر آئے گا تو وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. تم نے اللہ سے مانگا، کل قیامت کے دن تمہیں اجر کی شکل میں چیز کیسے نہیں ملے گی. اور یہ تینوں باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں مسند احمد کی حدیث کے اندر دعا کی قبولیت کے انداز اور طرق کے اندر موجود ہے. تو مانگو اس اللہ سے، تعلق بناؤ اس اللہ کے ساتھ، لو لگاؤ اس اللہ کے ساتھ. تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا جینا سونا جاگنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے ساتھ ہونا چاہیے. اب آخری بات ہے جو اس مضمون کو، یہ تو تھا اپنے سمجھنے کے لیے، لیکن ایک چیز اور سمجھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ظلم کی داستانیں حکومتوں کی، حکمرانوں کی، بادشاہوں کی، یہ زیادہ طویل نہیں ہوا کرتی. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بڑے بڑے آئے اور چلے گئے، ان کے خاندانوں کے نام و نشان مٹ گئے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، کوئی نام و نشان باقی نہیں بچتا. فرعون کہاں گیا کسی کو نہیں پتا، نسل اس کی کہاں ہے کسی کو نہیں پتا. بڑے بڑے ہماری زمینوں پر، بر صغیر کی زمینوں پر آئے، بڑے بڑے اسلامی حکومتوں میں آئے، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے نام. بقا صرف اللہ کے لیے ہے، بقا صرف اللہ کے لیے ہے. تو یہ جو دنیا کے نظام چلتے ہیں، دنیا کے معاملات چلتے ہیں، آج کوئی حاکم ہو کر، ظالم ہو کر قہر ڈھا رہا ہے کسی مظلوم پر، کسی پر غلبہ پا رہا ہے. کوئی آپ کے بھائی کہیں
مسلمان دنیا کے اندر پس رہے ہیں، آپ پس رہے ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ کے مسلمان بھائی دوسری جگہوں پر مظلوم ہیں، تو یاد رکھیے مالک الملک وہ ہے، کوئی یہودی آپ پر غالب نہیں ہے۔ یہ جو ایک ذہنی ہمیں مغلوب کر دیا گیا ہے، یہودیوں کا اتنا چرچا کر کے، یہودیوں کا اتنا ان کو اتنا بڑا بنا کے کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے وہ یہودی کر رہے ہیں، یہودی سازش ہے، دنیا کے اندر کچھ ہو جائے یہودی ہے، اس کے پیچھے یہودی ہیں، اس کو چلانے والے یہودی ہیں، اس بڑے کام کو کرنے والے یہودی ہیں۔ باقی ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان الفاظوں سے محسوس تو ایسے ہوتا ہے کہ بس سب کچھ یہودی ہے، اللہ کے پاس اب نعوذ باللہ کچھ بچا ہی نہیں ہے کرنے کو، فارغ کر دیا ہم نے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، مالک الملک وہ ہے۔ یہ ان کو 2% کے اختیارات ملے ہیں، یہ ملے ہوئے ہیں، قصور کچھ ہمارا بھی ہے، وہ تو اپنی حکمتوں سے عطا کرتا ہے، حکمتوں سے چھینتا ہے۔ تو تل ملک من تشاء وتنزع وتعز من تشاء وتذل، حکمتیں ہیں اس کی۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، مارا گیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تھا، اللہ کا قریبی تھا، اس دنیا میں نہیں جی سکا، مظلوم ہو کے مر گیا، آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جو مفہوم میں نے خطبہ میں بیان کیا اس کو ذرا اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ نے اس کو وہ مقام عطا کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں قتل ہو جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ نے اس کو وہ مقام دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، جو مقام انبیاء کے بعد اونچا ترین مقاموں سے ایک مقام ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ جو ایمان کی حالت میں اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ مارا گیا ہے لڑتے ہوئے، اللہ نے اس کو اونچا مقام دے دیا ہے، تو اللہ نے تو اس کو عزت دے دی ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دشمن کو اپنے سروں پر اتنا غالب مت کیجئے کہ ہم ان کو اللہ سے بڑھ کر کوئی تصور کر رہے ہوں۔ دنیا کا نظام سب ان کے پاس ہے، ہمارے ملک کی حکومت بھی، حکمران بھی آتا ہے تو وہ بھی فلاں ملک کے اشارے پر آتا ہے، وہ بھی ان کی اجازت سے آتا ہے، تو لہذا وہ ان کا ہی چمچہ ہے، وہ ان کا ہی وہ ہے، وہ ان کا ہی وہ ہے، لہذا ان کو پوجو۔ نہیں میرے بھائی، آتا ہو کسی کے حکم پر آتا ہو، نہیں آتا ہو، یہ بحث الگ ہے، لیکن عطا اللہ کرتا ہے۔ اگر یہ ایک امریکہ کے دستخط سے بھی آتا ہو، کسی اور کے اشاروں سے بھی آتا ہو، عطا اللہ کرتا ہے۔ مالک اللہ ہے، نظام اللہ کا ہے۔ بہت سو کے چاہتے ہوئے بھی کوئی نہیں رہ سکتا، بہت سو کے چاہتے ہوئے کہ کوئی اور آ جائے، کوئی اور آ بھی نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم اور اذن نہ ہو، اللہ کی مشیت نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو، اپنا ملجا، اپنا مأویٰ، اپنا جوڑ توڑ، اپنے معاملات سپرد کیجیے رب العالمین کے، تعلق اس سے بنائیے، جڑیے اس کے ساتھ، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر کامرانی نہیں ہے۔ اور اللہ کے ساتھ اپنے اس عقیدے کو، اپنے اس تعلق کو مضبوط رکھیے، اس کے اندر کہیں کسی قسم کا جھول نہیں آنا چاہیے، اور یہ مانگتے رہیے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، قل، یہ دعا ہے، یہ مانگیے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے ساتھ اگلی آیت بھی جڑی ہوئی ہے، وہ بھی اس آیت کی، اللہ کی اس مالک الملک ہونے کی شان کو عجیب انداز میں بیان کر رہی ہے۔ میں نے ایک ہی آیت پر اکتفا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ ہمارے بہتر ہوں، ہم اللہ کو پہچاننے والے بنے اور اللہ کی قدر کرنے والے بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر بھی کئی علماء لکھتے آئے ہیں کہ جب انسان جتنا اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، یا جتنا جس شخص کو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، پہچان نصیب ہوگی، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ سادے الفاظ میں کہیں تو جو جتنا اللہ کو جانتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کا قریبی ہے۔ سوال یہ اللہ کو جاننا کیسے ہے، جانے گا کیسے انسان؟ وہ یہ آپ کے سامنے کلام الہی ہے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سیرت ہے، جس میں سب چیزوں کا خلاصہ، سب چیزوں کا نچوڑ، اینڈ معرفت الہی ہے، اللہ کی معرفت ہے۔ اسی لیے انبیاء ہیں، سارے انبیاء، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ انبیاء سارے اسی لیے آئے تھے، ایک اللہ کی عبادت کر لو، ایک اللہ کی پہچان کے لیے، ایک اللہ کی معرفت کے لیے۔ تو اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے معمولات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ویسے تو اللہ کو یاد ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن معرفت کے لیے، غور تدبر پہچان کے لیے
وقت نکالیے جس سے آپ اللہ کو پہچان سکیں. وہ اللہ کے کلام سے ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہے. اور جتنا انسان اللہ کو پہچاننے والا ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے, اور یہ چیز اس کو شدائد میں, پریشانیوں میں کام آتی ہے. تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. جو تمہارے اچھے رخاء والے دن ہیں, آسانی والے دن ہیں, ان میں اللہ کا تعارف حاصل کرو, اللہ کا قرب حاصل کرو, اللہ کے قریب ہو جاؤ. جب تمہارے شدت والے دن آئیں گے, پریشانی آئے گی, کوئی مصیبت آئے گی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تمہیں پہچانے گا. تم اللہ کو اچھے دنوں میں پہچان لو, اللہ تمہارے برے دنوں میں تمہیں پہچانے گا. اس لیے اللہ کا تعارف, اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت اس کے کلام سے ایمان کا لازمی جز ہے, ورنہ ایمان کمزور ہے. اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتیاں عطا فرمائے.